أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و صلات میرے معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور اسی طرح 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 3 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے حوالے سے اسلام کے عقائد۔ ہم ذات توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات کے بارے میں، ذات و صفات جو ہے اس پر بات چیت کر رہے تھے پچھلے جمعہ۔ میں گزشتہ موضوع کو ہی ادھر پہ بستہ کر کے آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ بے پرواہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس 30واں پارہ سورہ اخلاص ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو بے نیاز کا معنی ہے بے پرواہ۔ لہذا اللہ کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کی بھی پرواہ کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک کی پرواہ کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک سے بے حد محبت کرتا ہے، پر وہ کسی کے ساتھ محبت کرنے میں محتاج نہیں ہے۔ اگلی بات، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان والے، تمام جہانوں، تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، نبیوں کی اولادیں بھی اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کے ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے گھر والے فیملیز بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا محتاج نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ مگر اس عقیدے میں کچھ لوگ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ایڈجسٹ کر کے امت کو بتاتے ہیں جو کہ گمراہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لہذا نبی بھی اس کے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج، لہذا جو اللہ کے محتاج ہیں پھر ان سے کیا مانگنا، پھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، صرف وہی دینے والا ہے۔ ان الفاظ کی آڑ میں ذات انبیاء اور ذات اولیاء جو ہے اور اسلام کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام ہی کے نظریہ اور کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ یہ دراصل اسلام میں فتنہ ہے، یہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے سازش ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد کے اندر جو محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا جزو لازم ہے اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی سازش ہے۔ لہذا ایسے عقائد اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، نبی اور ولی اور سارے اللہ کے محتاج ہیں، یہ بات اپنی جگہ سچ ہے، مگر اس کے باوجود رب کائنات نے اپنے نبی علیہ السلام کو با اختیار بنا کے بھیجا ہے، مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اور غیب کا علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام ما فوق الفطرت
جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر مدد کا انداز اگر اپنایا جائے تو نبی علیہ السلام وہ مدد کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ دفعہ مدد فرمائی بھی ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ نبوت ایک وہ واسطہ اور وسیلہ ہے جس کے بغیر ڈائریکٹ بندہ اللہ سے نہ مل سکتا ہے، نہ رابطہ کر سکتا ہے، نہ بندہ اس قابل ہے، نہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو پھر سارے نبیوں کو سائڈ پہ کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اتباع، یہ سب کچھ حاصل تبھی ہوگا جب بیچ میں ذات نبوت وسیلہ بنے گی، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کا تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ نبی کی ذات ہے، اور نبی کے بعد نبی کے خلفاء ہیں، اور نبی کے خلفاء صرف 4 نہیں تھے، نبی کے ورثاء، نبی کے خلفاء اولیاء کرام میں، صوفیاء کرام میں، علماء حقہ ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی بھی مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، ڈھیر سارا ذخیرہ احادیث ہے۔ ابھی یہ ٹاپک نہیں گزرنا میں ادھر جاتا، لہذا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ الصمد کی توحید بیان کر رہا ہو اور بیچ میں اللہ کے نبیوں اور ولیوں پر حملے کر رہا ہو تو سمجھ لیں اس کا یا تو ایمان خراب ہے، یا یہ بد دین ہے، یا پھر یہ گمراہ ہے، یا اسلام سے ہٹا ہوا ہے، یا پھر اسلام دشمنوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، یا پھر یہ ان سے کچھ لے کر بکا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ ذہن میں رہے، اور یہ نہ فتنہ ہے، نہ یہ سازش ہے، نہ یہ فرقہ پرستی ہے، نہ یہ اسلام سے ہٹانے کی بات ہے، بلکہ یہ عین اسلام ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کبھی بھی نبیوں کی ذات پر حملہ مت کیا جائے، اور جو کرتا ہے وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی بھی اللہ ہی کے نمائندے ہیں، اللہ کے مقابلے کے نہیں ہیں، ولی بھی اللہ ہی کے نمائندے ہیں، اللہ کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ نبی اور ولی اور یہ ذاتیں، یہ ہستیاں لوگوں کو اللہ سے ملاتی ہیں، اپنا کلمہ نہیں پڑھواتی، اپنے سجدے نہیں کرواتی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ کروائیں، اپنی عبادتیں نہ کروائیں، اور جو اپنی عبادتیں کرواتے ہیں، جو اپنی ذات کو سجدے کرواتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی نظریہ یا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور وہ خود بھی کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ یہ باقاعدہ توحید کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا اور اسلام کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی اس کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کو سوچنا، ذات کے بارے گہرائی سے سوچنا جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا، کیونکہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عقل کے دائرے میں نہیں سما سکتی۔ ہماری عقل جتنی بھی بڑی ہو جائے محدود ہے، جتنی ہماری انفارمیشن ہوگی ہماری عقل اسی کے مطابق ہوگی، جتنا ہمارا علم ہے ہماری عقل بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ عقل علم کی محتاج ہے، پر اللہ کی ذات عقل میں آنے کی محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عقل میں نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے، تو اسی لیے منع کیا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ کی صفات کو تو سوچو مگر اللہ کی ذات کو نہ سوچو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی صفات کے بارے غور و فکر کرو تو اللہ کا عرفان اور قرب مل جائے گا، حتیٰ کہ درجہ ولایت پالو گے، اور اگر اللہ کی ذات کے بارے سوچا تو ایمان سے چلے جاؤ گے۔ بطور مثال یہ ہے کہ میری ذات، ہماری ذات، ہم سب کی ذات، یہ جو ہماری ذات ہے نا، اس کے بارے سوچا جا سکتا ہے، اس کا انجام ہے، ہر ذات کا ایک انجام ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہماری ذات یہ ہے کہ ہمارے والدین سے ہم پیدا ہوئے، یہ ہماری حقیقت، ہمارے والدین کے پھر والدین پھر والدین، یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو اس بارے تو غور ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے جو ہے نا اپنے پاکیزہ مٹی کے ساتھ
تخلیق فرمایا، جیسا کہ پہلے پارے میں اور قرآن پاک کے کئی پاروں میں اس کا ذکر تخلیق سیدنا اور میلاد سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، آسمان تھے، ذات تھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور سب کچھ، مطلب ہر ایک چیز کی حقیقت آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو اسلام نے بتایا ہے، قرآن مقدس نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی سوچ آپ کو سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ کہ اللہ کی ذات کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے مرضی بڑے سائنسدان بن جائیں، آپ جتنے مرضی صاحب علم بن جائیں، آپ جتنے مرضی بڑے محقق اور ریسرچر بن جائیں، آپ شرق تا غرب سب کچھ کر سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا یہ میں بات 5ویں بار کہہ رہا ہوں، بھلا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کرے، میں بڑی خاص بات بتانے والا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا، کئی بار آپ سن چکے، ایک بار پھر بتاتا ہوں، اگر کسی کا دل کرے کہ اس نے اللہ کی ذات کے بارے سوچنا ہے تو اس سے پہلے، چونکہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے ذات تو وہ ہے نا جو نظر بھی نہیں آتی، ذات وہ ہے جو جسٹ نور ہے، ذات وہ ہے جو محسوس نہیں کر سکتے ہم، جس طرح ہم اپنے یعنی فزیکلی اسے محسوس نہیں کر سکتے، پر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس میں تو تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا چاہتا ہے تو گمراہ ہونے سے پہلے اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو یہ دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر تحقیقات کرنا شروع کر دے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا کے بارے میں تحقیقات کرنا شروع کر دے گا تو صدیوں اور حتیٰ کہ ہزاروں سال بھی اگر اس کی عمر ہوگی تو پھر بھی کوئی انسان جتنا مرضی کچھ بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک کسی ایک کے بارے میں بھی 110% ساری زندگی لگا کر بھی وہ تحقیق نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا تو اللہ کی ذات کے بارے میں تحقیق کیسے ممکن ہے؟ حتیٰ کہ یہ جسمانی بیماریاں ہیں، یہ جسم کے خلیہ جات ہیں، یہ انسان کی جسم کے اندر بہت کچھ ہے جس کی تحقیقات اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں حیران کن ہے، بندہ چکرا جاتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں۔ تو جب انسان اپنی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے 6 فٹ 4 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ کے باڈی کو جسم کو نہیں سمجھ پایا تو اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اسے کیسے سمجھ سکے گا؟ ایک بات۔ اگلی بات یہ ہے سائنس دانوں کا چیلنج۔ سائنس دانوں نے یہ کہا ہے، 2021 کے سائنس دانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بجلی کی جو رفتار ہے یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تک پہنچ گئی ہے، اتنی زیادہ تیز ہے یہ بجلی کی رفتار۔ تو اتنی تیز رفتاری کے باوجود چاہیے تو یہ تھا نا کہ سائنسدان مشرق سے مغرب تک صرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سے سورج جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے وہاں کا احاطہ کر لیتے، ایسا ہی ہے نا، کر لیتے، مگر سائنسدان تمام سائنسدان اس نقطہ پر جمع ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہماری برق رفتاری، یہ بجلی کی جو رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اگر یہ بجلی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سال تک اسی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتی رہے، اربوں سال کی بات کر رہا ہوں، تو مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جو ایک جہان ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ سائنسدانوں کا قول ہے، آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، ایون گوگل پہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب سائنسدان جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، انہوں نے اپنی تحقیقات کا لوہا منوایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر اے بندہ مسلم، جب اللہ کے ایک جہان کا احاطہ ممکن نہیں ہے تو اس اللہ کی اپنی ذات کا احاطہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لبرلز، کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، سائنس کی چند
کتابیں پڑھ لی، چند ڈگریاں کر لی، سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی چیز ہو گئے ہیں۔ ہاں آپ بڑی چیز ہوں گے، پر آپ اتنی بڑی چیز نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات سے محبت کرو اور اس کے بارے گہرائی سے تھنکنگ نہ کرو، گہرائی سے تحقیق نہ کرو اور سوچو نا ایمان برباد کر بیٹھو گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے تحقیق کرو، اور جو تمہاری تحقیق بڑھتی جائے گی تو اللہ کا قرب اور محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ایمان کا، اس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، سمجھ لینا، یہ عقلاً محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن ہی نہیں تو پھر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ نہ سوچیں، بلکہ صفات کے بارے میں سوچیں، اور ذات کے بارے میں جو ہمیں اللہ نے بتا دیا قرآن میں، بس ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے اور اللہ ہے، یہی کافی ہے۔ میں اس بات کو اتنا زور سے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اتنا توجہ دلا کر، اتنا ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، اور وہ لوگ جو لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں وہ اسی نکتے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، یا گمراہی کے قریب قریب ہیں، یا پھر ڈگمگا رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس کنارے پر ہے نہ اس کنارے پر ہے، بیچ میں بھمبر میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈاما ڈولے کھا رہا ہے ان کا ایمان۔ تو ان کے لیے میرا یہ نکتہ ہے، ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں مت غور و فکر کرنا، اللہ کی صفات کے بارے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو اگر تم نے سمجھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سمجھ لو گے۔ لہذا بڑی بڑی لمبی چوڑی گمراہی کی باتیں مت کرو۔ میرے پاس ایک بہت بڑا سائنسدان آیا، امریکہ سے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، کیمبرج سے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، وہ کہنے لگا ضروری نہیں اللہ کو ماننا، اعوذ باللہ من ذالک، آپ کے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، یہ وہ فلاں فلاں سب کچھ ہے، اولاد ہے، عقل ہے، بچے ہیں، جاب ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، تو ماننا، اسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ آج کل کی نوجوان نسل کی یہ سوچ پنپ رہی ہے، اور آج کل کے جن لوگوں کے پاس سب کچھ آ گیا ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ آؤ میں ایک جملے میں یہ مسئلہ حل کر کے آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ذریعے ہماری زندگیوں کو سنوارا ہے، ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ اور اگر اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور اسلام کو ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پہ کر دو دنیا، اور پھر دوسری طرف دنیا کی ساری ڈگریاں دوسری سائڈ پہ کر دو، تو بتاؤ کیا کسی ڈگری میں جینے کا ڈھنگ لکھا ہوا ہے؟ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، اور یہ لا ہے، اور سب کچھ، یہ جتنی بھی ڈگریاں ہیں، ان ڈگریوں میں یہ نہیں آتا پڑھنے کے لیے کہ مسلمان سے ملے تو سمائل کر کے ملے، مسلمان کے پاس اگر جائے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے، اگر وہ بیمار پریشان ہو تو پریشان حال جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے جائے، اور باپ اور بیٹا جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو بیٹے کا باپ کو دیکھنا عبادت ہے، اور اگر علماء یا عالم سامنے ہو تو عام لوگوں کا علماء کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا جائز نہیں ہے، کسی کے حق کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور جو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رزق حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، کیونکہ حرام میں کسی کا حق شامل ہوگا۔ یہ نہ میڈیکل سکھاتی ہے، نہ انجینئرنگ سکھاتی ہے، نہ آئی ٹی سکھاتی ہے، اور حتیٰ کہ جب بغیر نکاح کے چل رہے ہو، زندگیاں گزار رہے ہو تو سراسر گناہ ہے، جب نکاح میں آ جاؤ گے تو ہسبینڈ اور وائف کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے سے میٹھی باتیں کرنا بھی ثواب ہے، ایک دوسرے کی خاطر زندگی کے انتظامات کرنا بھی ثواب ہے۔ بیوی شوہر کے لیے پکاتی ہے کھانا، بظاہر وہ کھانا پکا رہی ہے، وہ تو ہوٹل والا بھی پکا رہا ہے، مگر ہوٹل والے کے اور بیوی کے پکانے میں فرق یہ ہے کہ ہوٹل والا رزق حلال کما رہا ہے، کک رزق حلال کما رہا ہے، مگر جو بیوی پکا رہی ہے، بیوی کا آٹا گوندنا بھی عبادت ہے، پانی گرم کر کے دینا بھی عبادت ہے، چائے پکانا بھی عبادت ہے، بچے سنبھالنا بھی عبادت ہے، شوہر کو تکنا بھی عبادت ہے، شوہر کے کپڑے استری کرنا بھی ثواب ہے، اس کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے، مشکل میں اس کا ساتھ دینا بھی ثواب ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح بیوی کے لیے یہ سارا ثواب ہے، ایسے ہی شوہر کا بیوی
بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے، اس کا روزی کے لیے جانا عبادت ہے. کسی غیر عورت کو دیکھے گا تو گنہگار ہے، اپنی بیوی کو جب تک دیکھتا رہے گا نامہ اعمال میں ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. یہ کون سی ڈگری بتاتی ہے؟ کوئی ڈگری نہیں بتاتی، نہ آئی ٹی والے، نہ انجینئرنگ والے، نہ میڈیکل والے، نہ کوئی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے رب کے یا پھر رب کے دین کے. اس لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے دین کو ماننا ضروری ہے، اس لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اس لیے دین کے جو علمبردار ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. اور اگر دین کو ایک طرف خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے کر دو تو آپ کے پلے ہی کیا ہے؟ یہ جینا کس نے سکھایا؟ حتیٰ کہ مرنا کس نے سکھایا؟ مرنے کے بعد دفن کرنا کس نے سکھایا؟ ایک دوسرے کا وارث بنانا کس نے سکھایا؟ ایک دوسرے کی یعنی اگر اسلام سے باہر ہٹ کر اگر کوئی علاج معالجہ کرتا ہے تو جسٹ انسانیت سے محبت ہے. اگر کوئی اسلام کے اندر داخل ہو کر کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو طبیب کا علاج کرنا بھی عبادت. حالانکہ بظاہر وہ چین پھاڑ کر رہا ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے اور وہ سرجری کر رہا ہے، مگر سرجری کوئی کسی کو کوئی اینٹ مارے یا پتھر مارے تو قابل جرم سزا ہے اور وہ گناہگار ہے اور وہ ظالم ہے. مگر ایک دوسری طرف ڈاکٹر پیٹ پھاڑ رہا ہے، سر کا آپریشن کر رہا ہے، آنکھ نکال رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ظلم ہے، مگر رب کائنات کا دین اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کا اس طرح کی جاب کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے دین کو ماننا ضروری ہے، اس لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، اس لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے. لہذا اسلام کی اہمیت، دین کی اہمیت اور اللہ کے قرآن کی اہمیت، نبی کی ذات کی اہمیت اور یہ امپورٹنس آپ کے دل میں کبھی بھی دنیا داری کی دولت کو دیکھ کر کم نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے عہدوں کو دیکھ کر کم نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے جتنے بھی عروج ہیں ان کو دیکھ کر کم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کم کر بیٹھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط سوچ بیٹھا یا اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ یا باتیں کر بیٹھا تو رب کائنات کے اختیار میں ہے کہ وہ بندے کو اوقات میں بڑی جلدی لے آتا ہے، ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس ذات کی بارگاہ میں جھکنے کے. اور اس کی ایک مثال دور قدیم میں دیکھی جائے تو نمرود کو دیکھ لو، خود کو خدا سمجھ بیٹھا. اور اس کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، جنتی بنا بیٹھا. اور اللہ نے ایک قدم جنت میں تھا جو اپنے ہاتھوں سے بنائی. میں جنت کی تفصیلات میں جاؤں تو ٹائم بڑا گزر جائے گا. ایک قدم جنت میں ہے، ایک باہر ہے، ایک جنت میں ہے، اور ختم. اللہ نے بتا دیا تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے. اسی طرح نمرود اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ناک کے ذریعے چھوٹا سا لگڑا مچھر دماغ میں گھسا دیا. اور یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی نے. اس لیے آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں. اور اس کا علاج کیا تھا؟ جوتے. جب تک جوتے سر میں پڑتے رہے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا، اور جب جوتے چھوڑ دیں وہ دماغ میں گنگناتا ہے اور وہ پھرتا ہے، پھر تڑپتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کیا کروں. رب نے مثال دی اور فرمایا او اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں، اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھنے والوں، جب تو تم تو ایک لگڑے مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہو. اس لیے آج کے زمانے میں بھی کوئی خود کو بڑی چیز مت جانے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا تو رب اسے جتنا جھکے گا رب کے سامنے اتنا ہی اللہ اسے اٹھاتا چلے گا. اور جتنا مغرور ہوگا، جتنا ظالم ہوگا، جتنا متکبر ہوگا، اتنا ہی رب کائنات اسے درجہ بدرجہ ذلت و رسوائیوں کی طرف لے کر چلتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی مٹا کر رکھے گا. اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. ہم توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے ہر چیز کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے، ہر چیز کی انتہا بھی اللہ کے نام سے ہے. لہذا آج کل لبرلزم کی طرف کوئی بندہ جب بھی نظر کرے تو ذات خدا کے بارے میں کبھی مشکوک عقیدہ مت رکھنا، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی نیگیٹو مت سوچنا. اور مسلمان کا اسلام اور ایمان بھی توحید سے شروع ہوتا ہے. اور مسلمان مرنے سے پہلے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے نا
تو پھر یہ توحید بھی آ جاتی ہے اور رسالت بھی آ جاتی ہے. اگرچہ دنیا کا گناہگار ترین انسان ہو، اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا سب گناہوں پر سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اگر کوئی بہت بڑی چیز بنا رہا، نیک تھا، حاجی تھا، پیر صاحب تھے، عالم تھے، یا کوئی بھی نیک بندہ تھا مگر متکبر تھا، ظالم تھا، مرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ کلمہ نصیب نہ ہوا تو کچھ نہیں پلے رہے گا. یہ بھی دو جہانوں کے رب کا فیصلہ ہے. اور یہ بھلا کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے سے. میں پچھلے ہفتے کی مثال دوں، عالم اسلام کے نام پر شہرت یافتہ ثنا خان، آقا علیہ السلام کے سچے غلام اور دیوانے ثنا خان، ہمارے بہت اچھے اور پیارے دوست اور بھائی ثنا خان، مکمل عالم دین اور اسلام کی نعت کی صورت میں اسلام کا تحفظ کرنے والا جناب حضرت مولانا خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ بیمار بھی تھے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے. ان کا گھر جا کر دیکھ لو ابھی بھی پینٹ ٹکڑا ہوا ہے اور ایک نارمل سے گھر میں رہتے ہیں جیسے کہ اس گلی محلے کے گھر ہیں. اور تھا وہ بندہ کروڑ پتی، اس کے باوجود ساری دولت اور پیسہ. ان کا مدرسہ جو انہوں نے بنایا وہ دیکھ لو، جو مسجد بنائی وہ دیکھ لو، اپنے گھر سے 100 گنا زیادہ اچھی ہے اور 100 گنا زیادہ خوبصورت ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر رب نے نتیجہ یہ دیا، رزلٹ یہ دیا، گھر کو خوبصورت کم بنایا ہے، اللہ کے گھر کو زیادہ بنایا ہے. نتیجہ یہ نکلا جب دنیا سے جانے لگا تو جانے سے پہلے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں جاری ہو گئی. اور ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گی. اور اس کے بعد پھر جنازہ چکوال کی، پورے ضلع چکوال کی تاریخ میں رب کائنات نے سب سے بڑا جنازہ ان کا کر دیا. مخلوق پتہ نہیں کہاں سے امر آئی اور اللہ تعالی نے بتا دیا جو نبی کی محبتیں بانٹتا ہے، جو نبی کا عشق بانٹتا ہے، جو دین کی سر بلندی کے لیے کام کرتا ہے، اس کا جینا بھی قابل فخر ہے، اس کا مرنا بھی قابل رشک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بے پناہ عطا کرے. اللہ کی محبت مانگا کرو، اللہ کے نبی کی محبت مانگا کرو، بس اسی میں ساری کامیابیاں ہیں. رب کائنات ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کی آل و صحاب کی محبت اور اولیاء کی محبت نصیب کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.